بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ أخيها ورتل القرآن اسمح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة وقال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر فقال من يدعوني أستجيب له من يسألني فأعطيه من يغفرني فأغفر له متفق علیہ رواہ البخاری مسلم. برادران اسلام، میں اپنے تمہید کو زیادہ نہ کرتے ہوئے مختصراً آپ کے سامنے پیش کیا ہوں. بارگاہ الہی میں ہم سب مل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لے آتے ہیں کہ جس رب ذوالجلال کی نعمت اور اس کی توفیق سے الحمدللہ رمضان المبارک کے نصف حصے میں ہم داخل ہو رہے ہیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے. اللہ ہمیں صحت و عافیت سے نوازے تاکہ رمضان المبارک کے برکات، اس کے فیوضات، اس کے حسنات، اس کی نعمتوں سے محظوظ ہو اور ہم اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے زاد راہ بنا سکے انشاءاللہ. بعدہ ان گنت لامحدود درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام انبیاء کراموں پر. برادران اسلام، جیسے کہ آپ کے علم میں ہیں کہ میرا موضوع اللہ کی محبت بندوں کے نام ہے. آپ جانتے ہیں وقت قلیل ہے، بتانا بہت کچھ ہے. میں اپنے مضمون کا آغاز کرتا ہوں. میری مرکزی آیات ہے سورۃ البقرہ کی ہے. اللہ فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ. جو لوگ فحش کام کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، زناکاری کرتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں، عیاری کرتے، مکاری کرتے ہیں. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، یہ دوسرا پہلو ہے. جب وہ گناہ کرتے ہیں، ان کا نفس گناہ کی وجہ سے چھوٹا ہوتا ہے، ان کے گناہ بڑے ہو جاتے ہیں. او ظلموا انفسهم، اپنے نفس پر ظلم کر لیتے ہیں اور وہ ظلم انتہا کو پہنچ جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اذا ظلموا انفسهم فاستغفروا لذنوبهم. اللہ فرماتے ہیں تب تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرو اور اس سے استغفار طلب کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فاستغفروا لذنوبهم، تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی طلب کرو. ومن یغفر الذنوب الا اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بطور استفہام کے، بطور کوشچن اللہ پوچھ رہے ہیں ومن یغفر الذنوب الا اللہ. اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہیں معافی دے دے؟ اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہاری مغفرت کر دے؟ اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہیں بخش دے؟
तुम्हारे गुनाहों पर पर्दा डाल दे, तुम्हारे खताओं को दरगुजर कर दे। वमन यगफिरुज़्ज़ुनूबा इल्लल्लाह, क्या अल्लाह के अलावा कोई है जो तुम्हें बख्श दे? वमन यगफिरुज़्ज़ुनूबा इल्लल्लाह वलम युसिर्रू, तुम उसके पर मुसिर ना रहो, डटे ना रहो, कायम ना रहो, अला मा फ़अलू, उन तमाम गुनाहों पर जो तुमने माजी में किए हैं। अला, उन तमाम कामों पर, उन गुनाहों पर, उन खताओं पर, उन लग़्ज़िशात पर, उन सय्यात पर जो तुमने माजी में किया है। अला मा फ़अलू वहुम यअलमून, और जिसे तुम जानते हैं, तुम्हारे अलावा कोई और नहीं जानता कि तुमने कब, कहां, कैसे, किस अंदाज में, कौन सी जगह पे, कौन सा गुनाह, कौन सा खता, कौन सी लग़्ज़िश, कौन सा तुमसे जो है ना सरजद हुआ है वो गुनाह, वो कोई नहीं जानता तुम्हारे अलावा, और तुम्हारा रब जानता है। अल्लाह सवाल पूछते हैं, वमन यगफिरुज़्ज़ुनूबा इल्लल्लाह, ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला की मोहब्बत की दलील है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, ये दुनिया में हमारी दोस्त, रिश्तेदारी, कराबतदारी, उखुवत, बिही खाई, अड़ोस पड़ोस, हमारी इज्जत, हमारी शान और शौकत, हमारी अजमत, चाहे ख़ानदान को लेकर हो या फिर बड़े होने के एतबार से हो, या हमारी दाढ़ी को लेकर हो, हमारे खुलूस को हो, लिल्लाहियत को हो, हमारे हसब व नसब को लेकर हो, याद रखो हमारे अंदर कोई ऐसी ताकत नहीं है कि कोई हमको इज्जत दे। इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह। खैर के जितने भी फैसले हैं वो सब अल्लाह के दस्त में हैं। वो तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, इज्जत का मालिक भी अल्लाह, तुम्हें इज्जत जब चाहे दे दे, जब चाहे तुम्हें जिल्लत कर दे। और याद रखो, ये तमाम फैसले अल्लाह के हाथ में हैं। तुम ये ना समझना कि तुम्हारी आन बान शान, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी सतूनत, तुम्हारी सल्तनत और तुम्हारी क़ियादत, तुम्हारी सियादत, तुम्हारी चालाकी, तुम्हारी अय्यारी, तुम्हारी मालो दौलत की वजह से तुम्हें मिल रही है ना। वह तो इज्ज़ मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर, ये अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह जब चाहे तुम्हें पलटा दे, जब चाहे अल्लाह बादशाह को फकीर बना दे, फकीर को बादशाह बना दे। अल्लाह कहते हैं तुमसे कुछ भी नहीं है। वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह, तुम जो चाहते हो वो नहीं होता, रब जो चाहता है वो होता है। तुम्हें करने की ताकत है, कुदरत है, इसके बावजूद भी चाह कर भी नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह जो चाहता है वही होता है। यह अल्लाह की मोहब्बत की दलील है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, कुरान मजीद की आयत है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया, बंदे जब तुम रब को भूल जाओ, जाने अनजाने में, चाह कर न चाह कर, भूल कर या अमदन जानबूझकर, अगर तुमसे जब गुनाह हो जाते हैं, तुमसे खता हो जाते हैं, तो तुम क्या करो? अल्लाह उसका रास्ता बताता है। अल्लाह अकबर। गुनाह करने वाला बंदा, सरकश बागी बंदा, बगावत करने वाला बंदा, तजावुज कर जाने वाला बंदा, ये गुनाहों का पुतला बंदा है। रब उसको कहता है, अल्लाह अकबर, जब तू पूरे गुनाहों के अंदर डूब जाता है तो रब की बारगाह में आकर ये कह दे, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना। क्या कहा अल्लाह ने? ऐ मेरे बंदे, तू मेरी बारगाह में आकर कह दे, रब्बना, ऐ मेरे रब। और जब अल्लाह को ये कह दे, रब्बना रब्बी रब्बी, तो अल्लाह बहुत खुश हो जाता है। और अंबिया की जितनी भी दुआ है, आप पूरे कुरान मजीद के अंदर को रब्बना से शुरू है। रब्बना ज़लमना, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी ग़फ़िरली वली वालिदैया। रब जब रब को, अल्लाह को जब रब कह के पुकारा जाता है, रब की रहमत मुल्तफित होती है बंदे की तरफ, मुतवज्जो हो जाती है रब की रहमत बंदे की तरफ। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कहते हैं, रब्बना और मुझे कह दे, ऐ मेरे रब, ला तुआखिज़ना, अल्लाह मेरा मुआखज़ा ना कर। किस पर मुआखज़ा ना कर? किस पर गिरफ्त ना कर? किस पर पकड़
ان نسینا، جب میں کوئی بھول کر گناہ کروں، ان نسینا او اخطأنا، اللہ اکبر، اللہ میں بھول کر گناہ کروں یا عمدن گناہ کروں، مجھ سے خطا کسی بھی صورت میں ہو جائے، لا تؤاخذنا، تو میرا مواخذہ نہ کر۔ کیوں؟ پچھلی امتیں، پچھلی قومیں جب گناہ کرتی تھی اس کی پاداش میں انہیں ہلاک اور برباد تباہ کر دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ بہت اونچے مقام والے ہو، آپ رب کے بارگاہ میں، رب کی نگاہ میں تمہارا بہت اونچا مقام ہے، بہت عزت اور شان والے ہو آپ۔ دلیل اس بات کی ہے اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ اللہ دیکھتا ہے۔ ہماری مکاریاں، عیاریاں، دجلکاریاں، دغے بازیاں، دھوکے، مکر، فریب، سب کچھ اللہ دیکھتا ہے، پھر بھی وہ اللہ طاقت رکھتا ہے اس بات پر کہ آسمان سے آگ کی بارش برسا کے تباہ کر دے، زمین کو چیر کر کے تباہ کر دے۔ اس کے باوجود بھی اللہ کہتا ہے میرا بندہ بھولا ہے، آئے گا میرے پاس۔ ان نسینا او اخطانا، اللہ سبحانہ و تعالی ما قبل کی مثال دیتے ہوئے کہا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا۔ کیا کہا؟ اے میرے بندے، تیرے سے پہلے تیری امتوں سے پہلے جتنی امتیں تھی ذرا ان کا تو جائزہ تو لے۔ ان کا ایمان لانا اتنا آسان نہیں تھا، انہیں لوہے کی کنگیوں سے ان کے جسموں سے گوشت کو ہڈیوں سے الگ کر دیا جاتا، ان کے جسم کے اوپر آڑے چڑھائے جاتے تھے، ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے جاتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں اے بندے تو اللہ کی بارگاہ میں آ کر کہہ دے اے اللہ ما قبل کے لوگوں کے ساتھ جیسی آزمائش ہوئی یا گناہوں پر ان کی گرفت ہوئی، گناہوں پر ان کی پکڑ ہوئی، ان کا مواخذہ ہوا، اے اللہ میں اتنی طاقت نہیں رکھتا ہوں، اتنی سکت نہیں رکھتا ہوں، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ کہتے ہیں تیری معاف کی ہو گئی، جا۔ کیسے ہو گئی؟ ایک دلیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ حدیث اس طریقے سے وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يقول الله سبحانه وتعالى يا ابن آدم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشركوا بي شيئا إنك لأتيتك بقرابها مغفرة رواہ الترمذی، حدیث کا نمبر 3540، حدیث کا نمبر 3540۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی لائے اور اس کے بعد وقال حدیث حسن کا حکم لگایا۔ علامہ البانی نے بھی اسے صحیح کہا ہے اور یہ 3540 کی نمبر کی یہ حدیث ہے، جیسے کہ راوی حضرت انس بن مالک ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندے کے بارے میں کیا کہتا ہے، ذرا اس کو سن لو۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ فرماتا ہے، اللہ کہتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کے بیٹے، تو مایوس مت ہو، نا امید مت ہو، تو گناہوں کے سمندر کے دلدل میں پھنس گیا ہو، لوٹ کے آ جا۔ کیا کر؟ انک ما دعوتنی، لوٹ کے آ جا، ورجوتنی، نا امید مت ہو، نا امید مت ہو، مایوس مت ہو، غم زدہ مت ہو، کبھی مایوس مت ہو جانا۔ اللہ کہتے ہیں غفرت لک، نا امید مت آ، امید لے کر آ میرے پاس۔ اللہ کہتے ہیں غفرت لک، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ الا ما کان منک ولا ابالی، اگر میں تجھے معافی دے دوں، اگر میں تجھے معاف کر دوں، الا ما کان منک ولا ابالی، مجھے پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں مجھے پوچھنے والا کوئی ہے؟ الا ما کان منک ولا ابالی، میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا،
یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ زمین سے آسمان تک ہو جائیں، تیرے گناہ زمین سے آسمان تک ہو جائیں، ثم استغفرتنی، ایک مرتبہ آ کر مجھ سے استغفار طلب کر دے، اللہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، اللہ کہتے ہیں غفرت لک، جا میں تجھے معاف کر دوں گا۔ یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، اے ابن آدم، اے ابن آدم، تیرے گناہ، انک لو اتیتنی بقراب الارض، تو آ میرے پاس، انک لو اتیتنی، اگر تو آئے گا، اتیتنی میرے پاس آئے گا، کیسے؟ بقراب الارض خطایا، زمین بھر کے گناہوں کو لے کر، اللہ اکبر، سمندر بھر کے گناہوں کو لے کر، سمندر کے قطروں کے برابر گناہوں کو لیا، زمین کے درختوں کے برابر بھر کے گناہوں کو لیا، زمین کے ذرات کے برابر گناہوں کو لیا، انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اللہ کہتے ہیں لیا، تیرے ظاہری باطنی، تیرے جہرن خفین خلوت کے جلوت کے تنہائی کے تمام گناہوں کو لیا، ایک شرط ہے میری، بس میری ایک شرط ہے، اللہ کہتے ہیں تو میری ایک شرط پوری کر، میں تیرے پورے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ کہتے ہیں ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، تو آ پورے گناہوں کو لیا لیکن میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، میرے الوہیت میں، میرے ربوبیت میں، میرے صفات میں کسی کے ساتھ شرک نہ کر۔ اللہ کہتے ہیں تو گناہوں کو لیا، انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، اللہ کہتے ہیں آگے، اللہ اکبر، لاتیتک بقرابها مغفرہ، اللہ کہتے ہیں اگر تو تیرے گناہوں کو سمندر کے برابر لے آئے گا تو میں سمندر کے برابر رحمت لے آؤں گا، اگر تو زمین کے برابر لے آئے گا میں زمین بھر کے، اللہ کہتے ہیں، مغفرت کو لے کے آؤں گا، اگر تو درخت کے پتوں کے برابر لے آئے میں اس کی تعداد میں مغفرت لے آ جاؤں گا، میں تجھے معاف کر دوں گا، تو آ میں تجھے معاف کر دوں گا، تو آ میں تجھے معاف کر دوں گا، آ کر کہہ دے اللہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، رب کہتا ہے میں بہت بڑا غفار ہوں، تیرے گناہ میری رحمت کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر، ذرا اندازہ لگائیے اللہ کی محبت کی ایک جھلک ذرا سا سوچیے۔ اور اتنا ہی نہیں، وقت میرے پاس بہت کم ہے، ایک اور دلیل دیتا ہوں اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم بھی جائزہ لیں ہم اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک دوسری دلیل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، ابھی جو یہ انس بن مالک تھے اس کے، اب یہ ابو ہریرہ ہیں، روایت پوری اس طریقے سے ہے، اور اس کو امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کو ایسے نقل کیا، حدیث اس طریقے سے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر فقال من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يغفرني فأغفر له، متفق علیہ، رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کہتا ہے، اللہ آسمانوں کو چھوڑ کے ایک آسمان پر آتا ہے، الی السماء الدنیا، جو اس کو ہم دیکھتے ہیں نا، ایک آسمان پر اللہ تعالیٰ آتا ہے، عرش کو چھوڑ کے آتے ہیں اللہ، اللہ اکبر۔ کس کے لیے اللہ آ رہے ہیں؟ کہ اللہ کی خدائی میں، اس کی قدرت میں اضافہ ہوگا؟ ہاں، اللہ کہتے ہیں ارے تو نہیں، جنات و انسان کو میں نے مکلف بنایا عبادت کے لیے، پوری دنیا کی مخلوق اس کی تسبیح و تحلیل، اس کی تحمید کو بیان کرنا چھوڑ دے، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کہتے ہیں تم رتی برابر بھی اللہ کی میں نہ کمی کر سکتے ہو، اس کی قدرت میں، اس کی خدائی میں، اس کی الوہیت میں نہ تم اضافہ کر سکتے ہو،
نہ تم اللہ کی عبادت کر کے اضافہ کر سکتے ہو نہ چھوڑ کر کے کم کر سکتے ہو. رب کہتا ہے تمہاری ضرورت نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں ہم تمہارے لیے عرش کو چھوڑ کے آتے ہیں, تمہارے لیے ساتویں آسمان, چھٹے, پانچویں, چوتھے, تیسرے, دوسرے, ایک آسمان پر آتا ہے. وہ رب آ کر کہتا ہے, اللہ خود کہتا ہے. نبی نے فرمایا فقال عز و جل, اللہ خود کہتا ہے میرے بندو کوئی تم سے مانگنے والا ہے, تم میں سے کوئی مانگنے والا اس کو میں دے دوں, ہے تم میں سے کوئی سوال کرنے والا میں اس کو عطا کر دوں, ہے تم میں سے کوئی مغفرت چاہنے والا اس کو میں مغفرت دے دوں. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں, بے انتہا محبت کرتے ہیں. میرے عزیزو, ایک حدیث میں آپ کے سامنے اور بتا دیتا ہوں. حدیث اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں اور یہ مسلم کی روایت ہے. امام بخاری نے اس کو نقل نہیں کیا, مسلم کی روایت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں ان اللہ سبحانہ و تعالی خلق الارض والسماوات وخلق الخلق. اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمان کو, زمینوں کو, پوری مخلوقات کو جب مکمل بنایا تو فہو عندہ, اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس, فہو عندہ فوق العرش, فہو عندہ فوق العرش, اس کے پاس عرش کے اوپر ایک کتاب ہے, ایک کتاب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس عرش کے اوپر ایک کتاب ہے, اس کتاب میں اللہ ایک جملہ لکھا ہے. اللہ اکبر. ایک اللہ نے جملہ لکھا ہے. وہ کیا کلمہ ہے, وہ کلمہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں لکھا ہے ان اللہ کتب, اللہ لکھا ہے اس کتاب کے اندر ان رحمتی تغضب علی غضبی, میری رحمت جو ہے غالب ہے میرے غصے کے اوپر. دوسرے الفاظ ایسے بھی ہیں ان رحمتی سبقت علی غضبی, یہ بھی الفاظ ہے. اللہ کہتے ہیں میرا غصہ, میرا غضب, میرا غضب, میرا غصہ, میرا جلال, میرا تغضب بہت زیادہ ہے, لیکن بندو تمہارے لیے میری رحمت اس کے اوپر غالب ہے. اللہ اکبر. تمہارے اوپر اس کے اوپر غالب ہے. میرا غصہ مغلوب ہو چکا ہے, میری رحمت غالب ہے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. چلیے اور ایک روایت بتا دیتا ہوں. یہ بھی حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس, ہم جیسے کہتے ہیں نا اللہ 70 ماؤں سے محبت, اللہ 70 ماؤں کے برابر محبت کرتا ہے, یہ جملہ غلط, کوئی بھی نہیں بولیں گے آج کے بعد سے. یا پھر 70 ماؤں کے برابر محبت کرتا ہے, 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. لفظ یہ 70 غلط, یہ جملہ بھی غلط. ایسی کوئی حدیث نہیں, ایسی کوئی حدیث نہیں ہے, ایسا کوئی جملہ نہیں, نہ صحیح نہ ضعیف, کوئی بھی حدیث ایسی موجود نہیں ہے. لیکن صحیح جو روایت ہے وہ یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے, اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس 100 محبہ, 100 محبت اللہ کے پاس ہے, 100 رحمت اللہ کے پاس ہے. کتنے؟ 100. کتنے ہیں؟ 100. اور ان میں سے منہما واحدۃ رحمہ, ان میں سے ایک رحمت کا پہلو, ایک رحمت کا حصہ بین الجن والانس والبہائم والحوام. اللہ کے نبی نے فرمایا اس ایک رحمت کے جز, ایک حصے کو اللہ نے نازل کیا زمین کی مخلوقات کے تمام ماں اور باپ پر, مذکر اور مؤنث پر. جنات کی جتنے بھی انس اور جتنے بھی میل فیمیل مذکر مؤنث ہے, اس ایک محبت, اس ایک رحمت کا جز ہے, ایک رحمت کا جز ہے. اور انسانوں کے اندر جتنے بھی ماں باپ جو اپنے بچوں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں اس ایک جز کا حصہ ہے. جتنے بھی مخلوقات, چوپائے ہیں, چرندے پرندے, کیڑے مکوڑے, جانور, جتنے بھی چوپائے ہیں یا جتنے بھی بغیر چوپائے ہیں, بغیر پیر والے, ان سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک محبت کے جز میں سے اللہ نے محبت کو ڈال دیا ہے. اور 99 اللہ نے حصے کس کے پاس رکھے ہیں؟ اپنے پاس. ذرا سوچو, آپ تھوڑا سا اندازہ لگاؤ میرے عزیزو. ہمارے ماں باپ اگر بچے کو, اگر باپ
اپنے بیٹے کو کچھ ہو جائے, ہاسپٹل میں اس کو شریک کرے اور ڈاکٹر اس کو بول دیا کہ اب وقت ختم پہ ہے, وہ باپ کا جگر, وہ باپ کا کلیجہ منہ کو آتا ہے. کبھی ہوا ہے زندگی میں آپ کے ساتھ میں؟ باپ یہ چاہتا ہے اس کے جسم کے آخری قطرے کو بیٹے کے لیے لگا دوں, اپنی جمع پونجی کو اس کے لیے صرف کر دوں. ڈاکٹر سے کہتا ڈاکٹر میرے بچے کی جان بچا لیجیے. اللہ اکبر. ماں اگر بچہ بیمار ہو جائے راتوں کی نیند, رات نہیں راتوں کی نیند قربان کر دیتی ہیں. اگر بچہ ٹھنڈی میں اگر بول و براز کر دے, پیشاب کر دے, ماں ٹھنڈے میں سوتی ہیں اور اپنی جگہ اٹھا کر کے گرم جگہ میں, سوکھی جگہ, خشک جگہ میں اپنے بچے کو سلا دیتی ہے. کوئی مرغی بھی اگر اس کے چھوٹے بچے کو اگر کوئی شک کر کے کر دے تو پر پھیلا کر کے بھاگتے ہوئے دوڑ کر مارنے کے لیے آتی ہے, حملہ کرنے کے لیے آتی ہے. میرے عزیزو, جتنے بھی لیجئے سب کی ایک حصے کی یہ ممتا ہے, یہ محبت ایک جز اور ایک حصے کا نتیجہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے نازل کیا. اور اللہ کے پاس ایسے کتنے حصے ہیں؟ اللہ اکبر. اب اندازہ لگائیے, کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ نہیں. اللہ بہت محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے, بہت. اور ایک بات یہاں رک کر میں آپ تمام سے کہنا چاہوں گا, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, جب تک اگر آپ اپنے ماں باپ سے محبت سچی نہیں کرو گے نا, اپنے بیوی بچوں سے بڑھ کر جب تک کوئی اپنے ماں باپ سے سچی محبت نہیں کرتا, اللہ کی قسم سے وہ اللہ سے محبت بھی نہیں کر سکتا. دلیل اللہ کے نبی کی حدیث, ابو داؤد کی روایت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, من رضا الربی رضا الوالدین ومن سخط الربی سخط الوالدین. جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے, جو اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے, اللہ کی محبت کو اپنے اوپر لینا چاہتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اپنے ماں باپ کو محبت کرو سچی, تم اللہ سے محبت کرو گے, ان کو خوش کرو گے تو رب تمہارے, اگر تم اپنے ماں باپ کو خوش کرو گے تو اللہ خوش ہو جائے گا. اپنے ماں باپ کو ناراض کرو گے, ان کو دکھ دو گے, ان سے نفرت کرو گے, اللہ کی قسم کبھی اللہ خوش نہیں ہوتا, کبھی ان سے محبت نہیں کر سکتا. میرے نوجوانوں, اللہ کے لیے اپنے ماں باپ سے محبت کرو. اللہ سے جو سچی محبت کی تمہیں توفیق ہوگی انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں, روایت یہ مسلم شریف کی روایت ہے, اذا احب العبد, دیکھو حدیث کس طریقے سے پوری پڑھتا ہوں میں, سنو. اذا احب العبد, جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کا ارادہ کرتے ہیں, اذا احب اللہ العبد فنادى جبریل, تو جبریل کو پکارتے ہیں. میں مختصر بتا دیتا ہوں. فنادى جبریل, تو جبریل کو بلاتے ہیں, فقال یا جبریل ان اللہ يحب فلانا فيحبه. حضرت جبریل, تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے, تم بھی اس سے محبت کرو. پھر جبریل آتے ہیں, آسمان والوں کو آواز دیتے ہیں, فینادی جبریل فی یا اہل السماء, اللہ اے آسمان والو, اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے, جبریل بھی اس سے محبت کرتا ہے, تم بھی اس سے محبت کرنے لگ جاؤ. تو پورے آسمان والے پھر وہ بندے سے محبت کرتے ہیں, آسمان والے زمین والوں سے محبت کرتے ہیں, حتی یوضع لہ القبول فی الارض, یہاں تک کہ زمین میں اس کے وہ لوگوں کے نظروں میں برگزیدہ بن جاتا ہے, محبوب اور چہیتا بن جاتا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا ایک جز ہے. جو لوگ ہم آپس میں رشتے ناتے قرابت یا بھائی بہن اخوت ہمدردی جتنی ہیں, وہ ایک محبت کا ایک حصہ ہے. اللہ محبت کرتا ہے, اللہ اوپر سے محبت کو ڈال دیتا ہے. یہ اللہ کی توفیق ہے جو اللہ اوپر سے ڈال دیتے ہیں. اللہ جس سے محبت کرتا ہے دنیا والے بھی اسے محبت کرتے ہیں. آخر میں وقت بالکل ختم ہو چکا ہے, ایک دو باتیں بتا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کی دلیل دیکھیے. ایک مرتبہ ہوا یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, یہ صحیح روایت ہے بخاری شریف کی, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صلاۃ الاستسقاء کے لیے جنگل میں نکل گئے. صلاۃ الاستسقاء کے لیے جب بارش نہیں آتی, بارش کنویں ندیاں پورے بند ہو جاتے ہیں یا پھر خشک ہو جاتے ہیں, تب وہ بارش کی دعا مانگنے کے لیے صلاۃ الاستسقاء کی جاتی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے. آپ کو معلوم ہے موسیٰ کا جلال کیسا ہے, اور موسیٰ کلیم اللہ ہے. موسیٰ کون ہے؟ کلیم اللہ کا مطلب کیا؟ وحی کا انتظار نہیں کرتے, انہوں جبریل کا انتظار نہیں کرتے. موسیٰ جب چاہے اللہ سے بات کرتے, یہ ان کی اسپیشلٹی تھی, یہ ان کی خصوصیت تھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی, اسی لیے ان کو کلیم اللہ کہتے ہیں, اللہ سے بات کرنے والا.
جب چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے جب موسیٰ بات کرتے تھے. آئے موسیٰ علیہ السلام دعا کی, اللہ سے مانگا. اللہ نے کہا اے موسیٰ یہ تیری جو جماعت ہے, یہ تیرا جتھا ہے, یہ جو تیرا گروپ ہے جس کو تو لے کر آیا پکڑ کر, اے موسیٰ تیری جماعت میں تیرے مجموعے میں ایک گنہگار ہے, اس کو اٹھا میں اپنی رحمت کو دے دیتا ہوں. اے اللہ کیسے اٹھاؤں؟ اللہ نے کہا وہ بہت بڑا گنہگار ہے, اتنا باغی ہے اللہ کا اتنا باغی ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ نے باران رحمت کو روک رکھا ہے. جب تک وہ وہاں سے اٹھے گا نہیں تیری دعا بھی قبول نہیں ہوگی. موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے, پوچھا کون ہے بھائی؟ اللہ کے واسطے چلے جاؤ, اللہ تو اس کی پاداش میں ہمارے کو جو ہے نا اللہ عتاب اور عقاب دے رہے ہیں, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ باران رحمت کو روک رکھے ہیں, اللہ کے واسطے کھڑے ہو جاؤ. کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا, پھر بیٹھے, پھر کھڑے ہو گئے, پھر بیٹھے, پھر کھڑے ہو گئے. آخر میں کیا بولے؟ اللہ سے بولنے لگے. اللہ بولے نہیں, جب تک وہ نہیں اٹھتا وہاں سے نہیں بولے. اب کیا کرے؟ موسیٰ علیہ السلام بولے چلو آج اللہ روٹ گیا ہے, کل مناتا ہوں آ کر کے. کل اللہ کو منا لیتا ہوں. بولے نکل گئے, گھروں تک بھی گئے نہیں, بارش ہوئی, گھروں تک نہیں پہنچے, فل بارش ہوئی, موسلادھار بارش ہوئی. موسیٰ علیہ السلام پلٹ کے پھر کھڑے ہو گئے. بولے اللہ تیری عجیب قدرت ہے, اے اللہ ہمارے مجموعے سے کوئی اٹھا بھی نہیں, ہم سب اٹھ گئے, کوئی کھڑا ہوا نہیں, ہم سب کھڑے ہو گئے, یہاں تک کہ ہم اپنے گھروں کی طرف آ گئے, کوئی اٹھا نہیں. اللہ تو نے تو کہا تھا کہ وہ جب تک تیرے مجلس سے نہیں اٹھے گا تب تک تجھے رحمت بھی نہیں, تیری دعا بھی نہیں, کسی کی دعا کی آمین بھی نہیں, استجب بھی نہیں. اے اللہ ماجرا کیا ہے؟ اللہ نے کہا وہ میرا بندہ اپنے دل کی گہرائیوں میں اتر کر کے اس کو جب گناہوں کا احساس ہوا, اس نے پکار کر اپنے دل سے اللہ سے کہا اے اللہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں, اللہ اگر اس گناہوں کو لے کر میں یہاں کھڑا ہو جاؤں گا, اے اللہ میری حسب و نسب میرے خاندان تک اے اللہ مجھ پر دھبا لگ جائے گا. اللہ یقیناً میں گنہگار ہوں, یقیناً میں خطا کار ہوں, میرے گناہوں کے اوپر اتنا تو یہ نہ کر دے اللہ کہ سب کے اوپر افشا ہو جائے. اللہ میرے بال بچوں کا کیا ہوگا؟ اے اللہ میری گناہوں کی خطا کی اے اللہ سزا ایسی ہوگی کہ میرے نسلوں تک وہ چل پڑے گی. اللہ آج ہی اسی وقت تجھ سے عزم مصمم کرتا ہوں, توبۃ نصوحہ کا وعدہ کرتا ہوں, اللہ تو مجھے معاف کر دے. آج کے بعد سے اسی لمحات کے بعد سے اللہ اس گناہوں کی طرف نہ دیکھوں. اے اللہ تجھ سے سچا وعدہ کرتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا, اس نے دل میں چپکے سے رب کو پکارا. وہ اللہ ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر جو مستوی ہے اس کی دعا کو سن بھی لیتا ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور, وہ ہیں بھلا کیوں کر وہ سینوں کی آواز کو, دلوں کی دھڑکنوں کو نہ جانے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں موسیٰ وہ بڑا عاجز ہوا تھا, بڑا انکسار ہوا تھا, بڑا منکسر المزاج تھا, خاک ساری کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ, تذلل کے ساتھ, گریہ بازاری کرتے ہوئے, آنکھوں کے اشک بہاتے ہوئے, دل سے تڑپ کر رو رہا تھا. میری رحمت جوش میں آئی, میں نے اس کو معاف بھی کر دیا, تجھ پر باران رحمت کا نزول بھی کر دیا. موسیٰ نے کہا اللہ مجھے ذرا بتا دو صحیح, ایک نشان کے طور پر بتا اللہ وہ کون ہے, اس کا نام کیا ہے. موسیٰ سے اللہ نے کہا موسیٰ تجھے نام چاہیے کہ رحمت چاہیے؟ وہ بندے کا مسئلہ اور میرا مسئلہ ہے. موسیٰ تو کون ہوتا ہے؟ میں سب کے عیوب کا پردہ ڈالتا ہوں, یہ میرا کام, میں ستار ہوں. اللہ نے کہا موسیٰ جاؤ, تم کو ضرورت نہیں اس کی. بولے سبحان اللہ, وہ اللہ ہے میرے عزیزو, محبت کرو اس سے, آؤ اللہ کی طرف, لوٹو اللہ کی طرف. ففروا الی اللہ سارعوا الی مغفرہ. یہ رمضان کا مہینہ ہے میرے عزیزو, ہمارا ایمان جوش مارتا ہے, ایمان تازہ ہوتا ہے, ایمان مضبوط ہوتا ہے, ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. پھر رمضان کے بعد میں وہ کہاں گیا ایمان؟ اللہ سے محبت کرو میرے عزیزو, دل کی سے. جب تک یاد رکھو ہماری جسم کو غذا جب تک نہیں ملتا تب تک انسان زندہ نہیں رہتا. اسی طریقے سے جسم گیا تو کوئی مسئلہ نہیں میرے عزیزو, لیکن جو روح کی جو اصل غذا ہے وہ اللہ سے محبت ہے. آپ یاد رکھو کوئی عاشق معشوقہ سے جب تک بات نہ کر لے اس کو چین نہیں آتا. اس کی ہر عیب کو بھی وہ اچھا کر کے تسلیم کرتا ہے.
وہ تو اللہ ہے میرے عزیزو جو تمہاری بخشش کے لیے عرش کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، عرش کو چھوڑنے کے لیے تیار، ساتوں آسمانوں سے اتر کر آنے کے لیے تیار، سمندر کے گناہوں کو برابر معاف کرنے کے لیے تیار۔ ایک اور آیت پڑھوں میں تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ رب کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے گنہگار بندے مایوس مت ہو، لے آ پورے گناہوں کو۔ اللہ کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ پورے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جا۔ میرے عزیزو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ ارے ایک بدکار عورت، زناکار عورت، حدیث کے اندر جو الفاظ ہے وہ یہی ہے، بدکار زانیہ عورت، ایک معمولی کتے کو پانی پلا دی، اس کے دل میں رحم آ گیا، اپنے دوپٹے کو کھول کے کنویں میں ڈال کر کے گیلا کر کے نکال کر اس کو پانی پلاتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اتنی زیادہ پسند آ گئی، اللہ اس کو جنت دے دے، اللہ اس کو جنت دے دے۔ ایک آدمی آیا 100 لوگوں کو قتل کر کے آ گیا، اللہ سے کہا اللہ مجھے معاف کر دے، ایک جستجو تھی، ایک تڑپ تھی، اللہ اس کو جنت دے دے۔ کیا ہم ان سے بھی زیادہ کہے گزرے ہیں؟ آؤ میرے عزیزو اللہ سے سچی محبت کرو، اللہ سے محبت کرو، اپنے سرکش باغی تجاوز کاموں کو چھوڑ دو، دل کو منور کرو اللہ کی محبت سے، یہ دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کرو، قلب نور والے ہو جائیں گے، منور ہو جائیں گے، روشن ہو جائیں گے، خیالات، افکار، نظریات، آنکھیں، سماعت، بصارت سب کی سب روشن ہو جائیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں۔ قسم اللہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں جب میرا بندہ میری محبت اور میرا تقرب کرنے کے لیے آ جاتا ہے تو اس سے میں ایسی محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، کنت سمعہ اذا سمع، میں اس کی آنکھ کان بن جاتا ہوں جب وہ سنتا ہے، آنکھ بن جاتا ہوں وہ دیکھتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں اذا وہ پکڑنے لگتا ہے، پیر بن جاتا ہوں جب وہ چلنے لگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر کوئی اور محبت کرنے والا ہے؟ اس سے بڑھ کر پاکیزہ محبت کی کوئی دلیل؟ اتنی اس سے بڑھ کر کوئی سچی محبت بتاؤ، کوئی ہے دنیا میں؟ ہم غریب ہو جائیں، کالے سے گورے ہو جائیں، صحت سے بیمار ہو جائیں، کون محبت کرے گا؟ بیوی بچے بڑھاپے میں سب کے سب باہر ڈال دیتے ہیں، اولڈ ایج ہوم میں جاتے ہیں، یا پھر ان کو کچرا سمجھا جاتا ہے، نہ باپ کی اوقات ہے نہ ماں کی۔ ہماری نوجوانوں کی نظر کون محبت کرے گا؟ بیوی نہ، وہ تو مال ہے، مال کے اوپر جمے ہوئے، اولاد پراپرٹی کے اوپر جمے ہوئے، کون سچی محبت کرتا؟ آؤ اللہ سے سچی محبت کرو، عہد کرو، انشاءاللہ ہم اللہ سے سچی محبت کریں گے، اس کے حرام کردہ چیزوں سے بچ جائیں گے، جو وہ ہم کو حلال اور اچھے کاموں کو حکم دیا ہے اس کو وہ کریں گے تو ہم اللہ سے سچی محبت کرنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو اللہ سے سچی پکی محبت کرنے والا مسلمان بنائے، دوغلا اور منافق قسم کا مسلمان نہ بنائے، اے اللہ سچا پکا ایماندار اور مومن بنا دے، اے اللہ ہم رمضان مبارک کے پیش نظر اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہمارے کالے پیلے چھوٹے موٹے ٹیڑے میڑے اعمال ہے مولا ان سب کو تو قبول فرما دے، اے اللہ تیرا وعدہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے، ذرا غور سے سنو اور بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ نے کہا ایک سب سے بڑا انعام، اللہ کا سب سے بڑا انعام، اس کی محبت کی آخری دلیل، آخری سب سے آخری دلیل، اللہ نے کہا تیرے گناہوں کو معاف نہیں کر دوں گا۔ تیرے کتنے گناہ ہوں گے؟ 1000 100 لاکھ کروڑ 2 کروڑ کتنے ہوں گے پورے تیرے گناہ؟ اللہ کہتے ہیں اگر تو اللہ کا بن جاتا ہے، اللہ اس کے لیے خوشخبری دیا، آخری بات، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، سورۃ الفرقان۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم ایمان کے ساتھ سچی اللہ سے محبت کرو گے عمل کو کرتے ہوئے، اللہ کہتے ہیں تیرے جتنے بھی گناہ ہوں گے نا اس کو میں معاف بھی کر دوں گا، ساتھ ہی ساتھ تیرے پورے گناہوں کو کروڑ ہزار لاکھوں گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔
یہ اللہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. اللہ نے کہا پورے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا. پر اللہ معاف کر کے میٹیں گے نہیں, اللہ اس کو گن کے رکھیں گے اور ان تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے. جب ہماری نیکیوں کا عالم کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں سچا پکا مومن بنائے. آمین تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.